السلام علیکم، میں امداد سمرو۔ ان دنوں پاکستان میں سرپرائزز کا موسم ہے اور ایک اور سرپرائز آ گیا ہوا ہے، اور یہ سرپرائز پشاور سے آیا ہے براستہ اسلام آباد۔ سرپرائز دینے والے کے متعلق ایک اور خبر بھی ہے جو کہ سرپرائز نہ صحیح لیکن کوئی سرپرائز سے کم بھی نہیں ہے، اور سرپرائز دینے والے علی امین گنڈاپور ہیں، اور گنڈاپور صاحب کو بھی سرپرائز ملے ہیں بڑے بڑے، اور بھی ملیں گے۔ تو اس معاملے پر بات ہوگی، اور پھر سیلابی صورتحال راوی ایک بار پھر بپھر رہا ہے، اور ستلج میں کہا جا رہا ہے کہ مزید پانی جو ہے وہ آ رہا ہے، اور مزید سیلاب پاکستان کی طرف ستلج سے بڑھ رہا ہے، اور 8 لاکھ کیوسک کے ریلے 2 دن پہلے بتایا گیا تھا کہ وہ چل پڑے ہوئے ہیں چناب میں۔ یہ تو پنجاب میں رہیں گے ظاہر ہے فی الحال، لیکن جو پنجاب سے گزرتے ہوئے سیلابی ریل اب سندھ کا رخ کر رہے ہیں، اور اگلے 3 دن کے بعد صورتحال جو ہے وہ سندھ میں کیا ہوگی اس پر بھی ہم بات کریں گے، کیونکہ سندھ میں ہائی الرٹ ہے، اور وہاں پر حکومت اور تمام ادارے بندوں کی نگرانی کرنے، اور خاص طور پر وہ جو کچے کے علاقوں کو خالی کروانے اور حساس علاقوں میں جو ہے لوگوں کی نقل مکانی کے لیے تیاریاں کر رہے ہیں کہ سندھ میں سپر فلڈ آ سکتے ہیں، ایکسیپشنلی ہائی فلڈز آ سکتے ہیں۔ تو بہرحال اس پر ویڈیو کے آخر میں بات ہوگی۔ جو سرپرائز ہے وہ سرپرائز بالکل اسی طرح کا سرپرائز ہے جس طرح صدارتی نظام کا سرپرائز آ گیا تھا، فیلڈ مارشل کے صدر بننے، آصف زرداری صاحب کو گھر بھیجنے کا سرپرائز آیا تھا، یا پھر چند دن پہلے زیادہ صوبے بنانے کا سرپرائز، 12 صوبے 32 صوبے، وہ ایک سرپرائز آ گیا تھا۔ وہ ریاض فتیانہ صاحب نے کوئی ایک قرارداد وغیرہ جمع کروائی تھی، اور انہوں نے کہا تھا کہ پنجاب کو 32 صوبوں میں، پنجاب کو پتہ نہیں کتنے صوبوں میں تقسیم کرے، لیکن زیادہ صوبوں کی ملک بھر میں ڈیمانڈ ہوئی، اور پھر ڈیمانڈ کیا ہوئی ظاہر ہے ایک ایجنڈا کے تحت چیزیں سامنے لائی گئی، لیکن پھر وہ معاملہ کچھ سیلاب کی وجہ سے دب گیا، اور کچھ وزیر اعظم کے مشیر، سیاسی مشیر رانا ثناء اللہ صاحب کے ایک بیان کی وجہ سے دب گیا، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ یہ کوئی سنجیدہ معاملہ ہے ہی نہیں، نہ کابینہ میں اس پر کوئی بات چیت ہوئی ہے، نہ سیاسی جماعتوں کے ساتھ کوئی بات چیت ہوئی ہے، یہ ایویں ہی ذرا گپ شپ ہے، تو گپ شپ کو گپ شپ سمجھے۔ تو بہرحال کچھ اور اس طرح کے معاملات بھی چل رہے ہیں۔ تو اب جو نئی چیز آئی ہے، ڈسکشن تو تھی سیلابی صورتحال کو لے کر، اور جب پاکستان میں پانی کم ہوتا ہے تب بھی، اور جب پانی زیادہ ہوتا ہے تب بھی، دونوں صورتوں میں ایک ڈیمانڈ سامنے آتی ہے، اور وہ ہوتی ہے مزید ڈیمز۔ کل قومی اسمبلی میں وفاقی وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب نے تگڑی تقریر کی، ان سے پہلے علی محمد خان صاحب نے تقریر کی۔ علی محمد خان صاحب نے کہا کہ جی جتنے ہمارے پاس ڈیمز ہیں، خاص طور پر ہمارے پاس تو بڑے ڈیم 2 ہی ہیں، تربیلا اور منگلا، تو یہ تو بنائے عامروں نے۔ اچھا، وہ یہ ظاہر ہے عامروں نے بنائے، اور اس کے بعد کسی جمہوری حکومت نے نہیں ڈیم بنائے، لیکن ظاہر ہے اس کا اگلا حصہ یہ ہے اس سچ کا کہ ایک عامر نے دریا بیچے، پنجاب کے 3 دریا بیچے، اور وہ 3 دریا بیچنے کے بدلے میں پھر ڈیم بنوائے، اور وہ عامر کہتے تھے کہ میں پانی کے لیے لڑائی نہیں کر سکتا انڈیا کے ساتھ، جنگ نہیں کر سکتا انڈیا کے ساتھ۔ آج ظاہر ہے پاکستان جس صورتحال میں ہے، اگر یہ بات بالکل درست ہے کہ انڈیا نے آبی جاریت کی ہے، تو اس کی وجہ وہی معاہدہ ہے کہ ہم نے ان دریاؤں کا کنٹرول انڈیا کے حوالے کر دیا۔ حالانکہ اس معاہدے میں، سنتاس معاہدے میں، کہ اگر پانی زیادہ آئے گا تو پھر وہ پانی انڈیا پاکستان کی طرف چھوڑنے میں حق بجانب ہوگا، ان دریاؤں میں، راوی میں، ستلج میں۔ چناب اور جہلم تو ظاہر پاکستان کے پاس ہی ہے، اور سندھو بھی۔ تو بہرحال وہ معاہدے کا ذکر نہیں ہوتا، سندھو تاس معاہدے کا ذکر نہیں ہوتا، ذکر یہ ہوتا ہے کہ جی ایک عامر نے ڈیم بنوا لیے، بھائی ایک عامر نے دریا بھی تو بیچے۔ تو آج کل ایک کے بعد ایک سرپرائز آ جاتا ہے، اچانک لوگ سوال کرنا شروع ہو جاتے ہیں کہ نئے صوبوں کا قصہ کہانی آئی کہاں سے، صدارتی نظام کی باتیں کہاں سے آ رہی ہیں۔ اب کچھ دنوں سے ایک جس طرح سیلاب کا آوارہ پانی کبھی کدھر جاتا ہے، کبھی کدھر جاتا ہے، کبھی کدھر جاتا ہے، اسی طرح ایک آوارہ سی بحث شروع ہو گئی ہوئی ہے نئے ڈیموں کی، یا پھر اس نئے ڈیموں میں پھر ظاہر کالا باغ ڈیم۔ اور کچھ ایکسپرٹ تو اتنے کمال ایکسپرٹس تھے جنہوں نے کہا کہ اگر کالا باغ ہوتا
تو راوی ستلج میں اور بیاس میں سیلاب نہ آتا، چناب میں سیلاب نہ آتا. بندہ پوچھے کتھے کالا باغ، کتھے چناب، لیکن بہرحال بات کرنے والے کی زبان تو نہیں روکی جا سکتی. لیکن اب جو کالا باغ کے حوالے سے یا کالا باغ کے حق میں ایک نعرہ بلند ہوا ہے، معاملہ سنجیدہ ہے. کالا باغ کے حامیوں کے لیے اچھی خبر ہے، مخالفوں کے لیے بری خبر کہ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور صاحب، یعنی عمران خان صاحب، جو کینالز کے معاملے میں سندھ کی جو تحریک تھی، انہوں نے کہا تھا کہ جی ہم سندھ کی تحریک میں شامل ہیں، برابر کے حصے دار ہیں. انہوں نے اپنے لوگوں کو کہا تھا جا کر اس تحریک کا حصہ بنے، اور وہاں پر حلیم عادل شیخ صاحب اور یہ اپنا حلیم عادل شیخ صاحب وہ ایکٹیو رہے. پی ٹی آئی نے وہاں پر اپنا کردار ادا کیا تھا. اور کالا باغ کے معاملے پر عمران خان صاحب نے کوئی کلیئر کٹ نہ اس کے مخالف رہے نہ حامی رہے، لیکن اتنا ضرور وہ کہتے رہے کہ صوبوں کے اتفاق سے ہونا چاہیے. بلاول بھٹو زرداری صاحب نے جو کینال مخالف تحریک تھی فروری، مارچ، اپریل، اور ظاہر ہے پھر وہ پہلگام واقعے کے بعد وہ صورتحال کچھ چینج ہو گئی، اور پھر کینالز کو وفاقی حکومت نے ان پر کام روک دیا، اور ایک معاہدہ ہو گیا کہ کینالز پر صوبوں کے اتفاق رائے کے بغیر ان پر کام نہیں ہوگا. تو معاملہ ایک طرح سے دب گیا، پیچھے ہٹ گیا، پس پشت چلا گیا. اب اس دوران بلاول بھٹو زرداری نے کہا تھا کہ جو ظاہر وہ کریڈٹ لے رہے تھے کہ جی کالا باغ کے منصوبے کو بھی ہمارے وفاقی وزیر راجہ پرویز اشرف نے دفن کیا تھا جب وہ وفاقی وزیر پانی اور بجلی تھے 2008 کی حکومت میں. ان سے سوالات ہوتے تھے کہ کالا باغ کب بنے گا، ان پریس کانفرنس میں بھی ہوتا تھا. تو وہ یہ کہتے تھے کہ کالا باغ کا منصوبہ دفن ہو گیا، ختم ہو گیا ہوا. لیکن اب ایک بار پھر ایک پنجاب کے علاوہ ایک اور وفاقی وحدت، ایک اور اکائی کی طرف سے یا ان کے وزیر اعلیٰ کی طرف سے کالا باغ کا مطالبہ آنا سامنے، وہ بھی خیبر پختونخوا سے. آج کل ویڈیو بڑا وائرل ہے اپنا ولی خان صاحب کا، سہیل وڈائد صاحب کے ساتھ ان کا انٹرویو ہے. سہیل وڈائد صاحب کہتے ہیں کہ آپ کالا باغ کے اتنے مخالف کیوں ہیں، کالا باغ سے تو پاکستان کی ترقی ہوگی. تو ولی خان صاحب کہتے ہیں کہ آپ پنجاب والوں کو پاکستان کی ساری ترقی کالا باغ پر نظر کیوں آتی ہے، پاکستان کی ترقی کالا باغ سے شروع ہو کر کالا باغ پر ختم کیوں ہوتی ہے، اس سے آگے کیوں نہیں نکلتے. تو بات تو ٹھیک ہے، اگر باقی صوبے نہیں مان رہے تو پھر اس معاملے کو دفن ہو جانا چاہیے. لیکن اب ظاہر زندہ ہو گیا. علی امین گنڈاپور صاحب ولی خان صاحب کے صوبے کے وزیر اعلیٰ، جن کے اوپر الزام تھا کہ سب سے پہلے کالا باغ کو کنٹروورشل انہوں نے کیا تھا، کے پی کے والوں نے، اس وقت سرحد والوں نے. تو گنڈاپور صاحب نے کل پارلیمانی پارٹی کا اجلاس تھا تحریک انصاف کا اسلام آباد میں، خیبر پختونخوا ہاؤس میں. وہاں پر انہوں نے صحافیوں کے ساتھ گفتگو کی اور انہوں نے کہا کہ جی کالا باغ پاکستان کے لیے ضروری ہے، کالا باغ جیسا منصوبہ پاکستان کے لیے ہونا چاہیے، ہمیں اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے ایسے منصوبے بنانے چاہیے. اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر کسی کو اس کے اوپر تحفظات ہیں تو ان کے ساتھ بیٹھ کر ان کے تحفظات دور کر کے کالا باغ بننا چاہیے. ایک تو بات ہے نا تحفظات کی، اس معاملے پر کے پی کے، سندھ، بلوچستان تو جتنے بھی گفتگو ماضی میں ہو چکی اس کے بعد وہ بات سننے کو تیار نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ جی منصوبہ ختم، اس پر تو بات نہیں ہوگی، آگے بڑھے. بھاشا ڈیم بن رہا ہے نا. اب سوال یہاں پر یہ ہے کہ کالا باغ کی کوئی حمایت کرے، کوئی مخالفت کرے. اگر ہم بھاشا ڈیم کا حشر دیکھیں، پرویز مشرف کے زمانے سے بھاشا ڈیم کے اوپر کام چل رہا ہے. یعنی 2002 میں پرویز مشرف صاحب آئے تھے، انہوں نے کافی سارے بڑے بڑے منصوبے شروع کیے تھے. ان میں اپنا بھاشا ڈیم کا منصوبہ بھی تھا، گریٹر تھل کینال، رینی کینال، کچھی کینال، یہ سارے پرویز مشرف کے دور کے منصوبے ہیں. محمد ڈیم، فلان ڈیم، بلوچستان کا ڈیم تھا، کرم تنگی، کافی سارا منصوبہ تھا جو وابڈا کے وی این 2025 میں تھے. تو ان میں سب سے جو بڑا پروجیکٹ تھا، ظاہر ہے کالا باغ پر بھی پرویز مشرف نے کوشش کی تھی، جو کہ کل کہا علی محمد خان صاحب نے کہ عامروں نے بنائے. تو عامر پرویز مشرف نے اور ضیاء الحق نے کالا باغ بنانے کی کوشش کی تھی لیکن نہیں بنا پائے تھے. اس کی ٹیکنیکل وجوہات تھیں، اس کی پولیٹیکل وجوہات تھیں، جو بھی وجہ تھی. کہا کل
وزیر دفاع نے کہ عامر ڈیم اس لیے بنا لیتے ہیں کیونکہ عامروں کے پاس طاقت ہوتی ہے، جبکہ ہم اپنی سیاسی دکانداریاں کرتے ہیں ہم سیاستدان. یعنی انہوں نے عامروں کو کریڈٹ دیا، معافی بھی مانگ چکے ہوئے ہیں ضیاء الحق کی حمایت کرنے پر اپنے والد صاحب کی طرف سے، لیکن پھر عامروں کے جابرانہ اقدامات کو تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے پاس جبر ہوتا ہے تو زبردست وہ تو کروا لیتے ہیں، ہم سیاستدان تو دکانداریاں چلا رہے ہوتے ہیں. یعنی لوگ اگر اپنے سیاستدان اگر اپنے عوام کی بات سنیں تو وہ دکانداری ہے. عامر ڈنڈے کے زور پر آئین توڑے تو وہ درست ہے، اور وہ یک طرفہ فیصلہ مسلط کریں قوم پر دریا بیچنے جیسا تو وہ درست ہے. اس طرح کی باتیں بھی کی جاتی ہیں بھائی آپ کے پاس. تو بہرحال میں گزارش یہ کر رہا تھا کہ بھاشا ڈیم کا جو حشر ہے کہ پرویز مشرف کے دور سے لے کے اب تک کم از کم 22-23 برس ہو گئے، ابھی تک وہاں پر میں گیا ہوا ہوں. ڈیم کی کالونیز تو میں نے بنی دیکھی ہیں، اسٹرکچر میں تھوڑا بہت کوئی دریا کا رخ وغیرہ تبدیل کیا گیا ہے، لیکن 21-22 سال یا 10-12 سال لگا لیں، چلیں جی زمین ریکوائر ہو رہی تھی، یہ ہو رہا تھا وہ ہو رہا تھا، 10-12 سال میں بھی کوئی بڑی پیش رفت نہیں ہوئی. اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ سندھ نے مخالفت کی ہے، اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ خیبر پختونخوا میں کوئی احتجاج ہو رہا ہے، اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ بلوچستان میں اسٹرائکس ہے، اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ پنجاب نہیں مان رہا، اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے پاس پیسے ہی نہیں ہیں. کہاں سے بنائیں گے آپ؟ بھائی کالا باغ جیسا منصوبہ ہو یا بھاشا ڈیم جیسا جو بلین آف ڈالر سے بنتا ہے وہ آپ کے پاس آئے گا کہاں؟ سوال تو پہلا یہ ہے کہ آپ بھاشا کا کٹا کھول کے بیٹھے ہوئے، وہ آپ سے نہیں بن رہا. نیلم جیلم ہائیڈرو پاور پروجیکٹ آپ نے بنایا تھا وہ آپ سے چل نہیں رہا، تو یہ منصوبہ بنے گا کیسے؟ لیکن بہرحال گنڈاپور صاحب نے بات کی ہے، خیبر پختونخوا سے بات آئی ہے، اس لیے یہ بات ایک سرپرائز کے طور پر لی جائے گی کہ خیبر پختونخوا تو شدید مخالف تھا کالا باغ کا، سوائے خیبر پختونخوا کے شمس الملک صاحب تھے، وابڈا کے چیئرمین تھے، تو وہ بڑے کالا باغ کے وکیل تھے، لیکن میجورٹی بڑی واست جو میجورٹی ہے خیبر پختونخوا کی وہ کالا باغ کے خلاف ہے. اب اس پر دیکھتے کہ اس کو یہ اسی طرح جس طرح صدارتی نظام کی بحث تھی بعد میں اس کا کوئی باب نہیں بنا، جس طرح زیادہ صوبوں کی بحث ہے، اس کا پتہ نہیں کہ وہ کس نے تخلیق کیا تھا، وہ کسی کو نہیں پتہ، اور کوئی اب اس کو اون کرنے کو تیار نہیں ہے. تو اسی طرح یہ علی امین گنڈاپور صاحب کی صرف اور صرف اسٹیبلشمنٹ کو ذرا راضی کرنے کے لیے، اس کی طرف ایک دوستی کا ہاتھ بڑھانے کے لیے علی امین گنڈاپور کی طرف سے چھوڑا گیا شوشہ ہے یا سنجیدہ اسائنمنٹ، یہ آگے چل کے پتہ چل جائے گا. کیونکہ ابھی یہ 2-4 ماہ جب تک یہ سیلابی صورتحال سے نکل نہیں جاتے تو تب تک تو یہ بحث رہے گی کہ ڈیم بننے چاہیے، ڈیم بننے والے ملک نہ بنانے والے ملک دشمن ہیں، ایسی تیسی، یہ ہوتا رہے گا سارا کچھ. لیکن گنڈاپور صاحب کے منہ سے نکلی بات جو ہے وہ بعض اوقات تو وہ یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ جی میں جا کر اڈیالہ جیل توڑ کر عمران خان کو رہا کروا دوں گا. کبھی وہ کہتے ہیں کہ جی ہم اسلحہ لے کر آ رہے ہیں، اسلام آباد پر قبضہ کر دیں گے. وہ تو کہتے رہتے ہیں، بات کرتے ہیں، باتوں سے مکر جاتے ہیں. تو علی امین گنڈاپور صاحب کا ایک کردار تو رہا ہے، لیکن بہرحال ہیں تو ایک وفاقی وحدت کے وزیر اعلیٰ، وہ یہ بات کر رہے ہیں تو پھر اب بات تو ظاہر دور تلک جائے گی، بات بحث بھی ہوگی، سندھ میں سوالات ہوں گے، بلوچستان والے پوچھیں گے، پنجاب والے پوچھیں گے کہ جی یہ کیا واقعی ایسا ہونے جا رہا ہے. تو بہرحال دیکھتے ہیں. اب علی امین گنڈاپور صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس جو تباہی ہے پاکستان میں، سیلابوں سے جو تباہی آ رہی ہے، اس کی وجہ ڈیمز کا نہ ہونا ہے. بندہ پوچھے کہ اگر آپ کے دریاؤں میں پانی کی سطح پر تیرتا ہوا ٹمبر اربوں خربوں روپے کا نظر نہ آتا ہمیں، تو پھر شاید ہم آپ کی بات مان لیتے. 13 سال سے کے پی کے میں آپ کی حکومت ہے، اور 13 سال سے روزانہ جنگلات کاٹے جا رہے ہیں، پہاڑوں کا آپ نے حشر نشر کر دیا ہے، مائننگز کر رہے ہیں آپ، پہاڑوں کا آپ سرما بنا رہے ہیں. تو جب بارش ہوتی ہے تو پانی بغیر رکاوٹ کے نیچے آتا ہے، صرف خود نہیں آتا، پتھروں کا سیلاب لے کر ساتھ آتا ہے، ٹمبر کا سیلاب لے کر نیچے آتا ہے، اور پورے کے پورے انفراسٹرکچر کو گاؤں کے گاؤں ملیا میٹ کر جاتا ہے،
نہ روڈ بچتے ہیں، نہ سڑک بچتی ہے۔ ابھی خبر ہے جنگ اور دی نیوز کی، ارشد عزیز صاحب کی، ایک ٹپ آف آئس برگ ہے، چھوٹا سا ایک نمونہ۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی خیبر پختونخوا کے جنگلات سے 1 ارب 70 کروڑ روپے کے غیر قانونی لکڑی کی کٹائی بے نقاب ہو گئی ہے۔ رپورٹ کے مطابق کچھ افسروں کے خلاف کیسز نیب اور محکمہ اینٹی کرپشن میں بھجوانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ کل 140 افسران اور اہلکار کو شوکاز نوٹس بھیجنے کا فیصلہ ہوا ہے۔ پشاور سے جو رپورٹ ہو رہی ہے اس کے مطابق یہ جو ہے فارسٹری پلاننگ اینڈ مانیٹرنگ سرکل بڈگرام کی تحصیل آلائی اور دیگر علاقوں سے ضبط شدہ تمام لکڑی ضبط ہوئی ہے اور اس پر مزید کارروائی ہو رہی ہے۔ یعنی 1 ارب 70 کروڑ کی لکڑی تو صرف ایک وہ ضبط ہوئی ہے، جس کے بعد یہ کارروائی ہو رہی ہے۔ اب یہ تو صرف وہ ہے جو پکڑی گئی ہے، اور یہ پکڑی بھی اس لیے گئی ہے کہ چوری پکڑی گئی ہے نا۔ دریا بادشاہ نے چوری پکڑ لی، موسم نے چوری پکڑ لی، برسات نے چوری پکڑ لی۔ جو پہاڑوں کے اوپر درخت کاٹ کر ٹمبر کے پہاڑ لگائے گئے تھے وہ سارے کے سارے بہ کر نیچے آ گئے۔ اگر یہ نہ ہوتا تو یہ چوری نہیں پکڑی جاتی اور نہ ہی یہ نوٹس ہوتا۔ اب علی امین گنڈاپور صاحب ہو سکتا ہے کہ ان کا اس میں انوالومنٹ ہو، ان کی اپنی حکومت کی، کیونکہ کے پی کی حکومت کی تو انوالومنٹ ہے ہی ہے نا 100%، تو ہو سکتا ہے اس سے بچنے کے لیے، ذرا توجہ ہٹانے کے لیے نہیں بحث چھیڑ رہے ہو کہ کالا باغ ڈیم بننا چاہیے، تاکہ لوگوں کی توجہ جائے کہ جی ہمارے پاس تو پانی زیادہ آتا ہے، ڈیم نہیں اس لیے سیلاب آتے، تاکہ لوگوں کی طرف یہ توجہ لوگوں کی توجہ اس طرف نہ جائے کہ گلیشیئر اس لیے پھٹ رہے ہیں کہ جنگلات ختم کر دیے، پہاڑ اس لیے پگھل کر دریاؤں میں جا کر اور بونیر جیسے علاقوں کو صفحہ ہستی سے مٹا دیتے ہیں کیونکہ وہاں درخت نہیں ہے، درخت کاٹ دیے گئے، تو شاید توجہ ہٹانے کے لیے گنڈاپور صاحب یہ کر رہے ہیں۔ بہرحال سیلابی صورتحال پنجاب، ابھی تک پنجاب کے اوپر ایک کے بعد ایک سیلاب آ رہا ہے، برا حال ہے پنجاب کا، اور انڈیا سے جو خبریں آ رہی ہیں وہ ظاہر اچھی نہیں ہے، لیکن اب پنجاب کے بعد سندھ جو ہے وہ اگلے 2-3 دن کے بعد، یعنی 5 تاریخ تک یا 4 تاریخ کو پتہ چل جائے گا پنجنت پر، جب یہ سارے دریا جا کر ایک ہو جائیں گے تو وہاں پتہ چلے گا کہ کتنا بڑا ریلا پاک پتن کی طرف جا رہا ہے دریائے سندھ میں ملنے۔ 5 لاکھ کا ہے، 8 لاکھ کا ہے، 10 لاکھ کا ہے، کتنا بڑا ریلا ہے۔ اس کے بعد پیچھے سے آنے والے ریلے ظاہر ہے وہ پھر وقفے کے ساتھ آگے بڑھتے رہیں گے۔ تو سندھ میں جو وزیر اعلیٰ صاحب کہہ رہے ہیں مراد علی شاہ صاحب کی، انہوں نے 9 لاکھ کی پلس کی تیاری کی ہوئی ہے، یعنی سپر فلڈ کی ان کی تیاری ہے، اور گڈو بیراج 12 لاکھ کیوسک سے زیادہ پانی لے سکتا ہے۔ سکھر بیراج کی کیپیسٹی نہیں تھی، اب اس کی مرمت ہوئی ہے تو کہا جا رہا ہے کہ وہ بھی کوئی 12 لاکھ کیوسک تک پانی گزار سکتا ہے، لیکن بند کتنے مضبوط ہیں اور کتنی تیاری ہے حکومت کی یہ تو پتہ چلے گا جب بڑا سیلابی ریلا وہاں پہنچے گا۔ لیکن بہرحال سندھ جو ہے پنجاب کے بعد بدترین سیلاب کے نشانے پر آ سکتا ہے، چند دن ہیں بیچ میں سندھ کے پاس۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔